السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے طلاق، لعان، زہار، ایلا وغیرہ کا بیان گزرا۔ اب یہاں پہ عدت کا بیان ہے۔ عدت چونکہ طلاق کے بعد ہوتی ہے یا وفات کے بعد ہوتی ہے، اور یہ بھی اس کے مسائل بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ عدت 40 دن کی ہوتی ہے، 40 دن کے بعد وفات کی عدت میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ 40 دن تک بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ غلط ہے اور قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر وفات کی جو عدت بیان کی گئی ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو تم میں سے مر جائیں، والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے مر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں گی۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے یہ عدت وفات ہے، اگر عورت حاملہ نہ ہو تو، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب قرآن پاک، ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک کے حکم کے سامنے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو 40 دن والی جو بات ہے بالکل ہی من گھڑت اور بالکل ہی بیکار، ناقابل اعتبار بات ہے۔ اس پر توجہ نہیں دی جا سکتی اور اس پر عمل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ عمل قرآن پاک کی آیت کریمہ پر ہی ہوگا۔ تو یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ جو وفات کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ قرآن پاک میں عدت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے سورہ طلاق کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب سے ڈرو عدت میں۔ انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں، مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں، یعنی کوئی بے حیائی کا کام کریں یا کچھ ایسی بات ہو جس کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے ان کو گھر سے نکالنے کی، تو پھر وہ گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ عدت جو ہے، بات چل رہی ہے کہ عدت کہاں گزارے گی، تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہی شوہر طلاق دیتا ہے فوراً اس کے گھر والے یعنی اس کے میکے والے جاتے ہیں اور عورت کو وہاں سے لے کر چلے آتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ شوہر کا گھر، جو نکاح باقی رہتے ہوئے جس گھر میں شوہر نے اس کو رکھا ہوا تھا، اسی گھر میں جو گھر اس کی طرف منسوب ہوتا تھا، جو اس کا گھر کہلاتا تھا، جس میں وہ رہتی تھی، اسی گھر میں اس کو عدت گزارنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ طلاق رجعی میں تو پردہ نہیں کرنا ہے، لیکن طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو گئی ہو، 3 طلاق دے دی گئی ہو، تو ایسی صورت میں اب اس شوہر سے اس کو پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ نکاح ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، تو پردہ کرے۔ تو عدت، اصل حکم یہی ہے کہ عدت وہیں پر گزارے گی، شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ یہ مسئلہ بھی لوگوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہے اور اس پر بھی عام طور پر لوگوں کا عمل نہیں ہے، اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا یہ ضروری ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ ہاں، اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو یا شوہر کی جانب سے کسی زیادتی یا ظلم وغیرہ کا اندیشہ ہو، یا شوہر جو ہے فاسق و فاجر ہے اور اس کی طرف سے کسی ناجائز کام کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ نکل کے آ سکتی ہے۔ وہ نکل کے پھر اپنے گھر پر آ جائے، یعنی اپنی ماں کے گھر آ جائے اور وہاں پر عدت گزارے، یعنی مجبوری کی صورت میں اجازت ہے، ورنہ عام حالت میں اجازت نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت سے متعلق شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔
چنانچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب اپنی امت سے فرما دیں، یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن پاک بلا واسطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی بلا واسطہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، ورنہ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا بیچ میں واسطہ ہے، اور حضور کے واسطے سے امت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو حضور کے وسیلے سے ہی یہ بات پوری امت سے کہی جا رہی ہے کہ محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کے وقت پر، یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دو تاکہ ان کی عدت لمبی نہ ہو۔ اس لیے تو یہ مسئلہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ طلاق دینی ہو تو پاکی کے ایام میں، عورت کے جو پاکی کے دن ہوتے ہیں، یعنی حیض کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں جن میں ان کو نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ان میں طلاق دی جائے، اور پھر ایک حیض گزر جائے، پھر پاکی کے ایام آئے تو اگر دوسری دینی ہے تو وہ دوسرے پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دے، پھر اس طرح تیسرا حیض گزر جائے، پھر تیسرا جو پاکی کے ایام آئے اس میں دے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو حیض کی حالت میں طلاق دینا ناجائز و گناہ ہے، لیکن طلاق تو پڑ جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ حیض تو عدت میں شمار نہیں ہو رہا ہے، اب اس کے بعد پاکی کے ایام آئیں گے، پھر حیض آئے گا تو وہ حیض پہلا حیض مانا جائے گا عدت کا، پھر پاکی کے ایام آئیں، پھر حیض آئے تو وہ دوسرا حیض مانا جائے گا، پھر اس طریقے سے پاکی کے ایام، پھر حیض آئے تو وہ تیسرا حیض، یعنی 3 حیض عدت ہوتی ہے طلاق کی۔ تو اس طریقے سے پہلے اگر حیض کی حالت میں اس نے طلاق دے دی تو وہ حیض تو شمار میں آ نہیں رہا ہے، تو اس طرح وہ اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، یہ دن جو ہے وہ ایکسٹرا ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طلاق جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں، یعنی ایک پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر انتظار کرے دوسرے پاکی کے ایام آنے کا۔ ہو سکتا ہے وہاں تک فیصلہ بدل جائے، وہاں تک اس کی سوچ اور خیال بدل جائے، غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے اسے واپس رکھ لینا چاہیے، تو وہ رجعت کر لے۔ ایک ساتھ میں 3 طلاق ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ ایک ساتھ میں 3 طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی، لیکن ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ کہتے ہیں شوہر کے طلاق دینے یا اس کی وفات پا جانے کے بعد عورت کا نکاح ممنوع ہونا اور ایک زمانہ معینہ تک انتظار کرنا، یہ عدت کہلاتا ہے، اسی کو عدت کہا جاتا ہے۔ یعنی مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، جب تک عدت جاری ہے وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور ایک زمانہ معینہ تک وہ انتظار کرے گی، وہ بیٹھی رہے گی، گھر کے اندر بیٹھی رہے گی، زینت وغیرہ کو ترک کر دے گی۔ ہاں، طلاق رجعی کی عدت میں وہ زینت وغیرہ ترک نہیں کرے گی، سجنا سورنا وہ شوہر کے لیے کرے تاکہ شوہر کو رجعت کرنے میں رغبت ہو، اور شوہر اس سے رجعت کر لے، پھر سے اس کو اپنے نکاح میں لے لے۔ تو طلاق رجعی میں تو یہ کرے، لیکن طلاق بائن کی عدت ہے یا طلاق مغلظہ کی عدت ہے یا وفات کی عدت ہے، اس میں وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی۔ وہی بتائیں گے آگے سوگ کا جو بیان آ رہا ہے، اس میں یہی ساری باتیں آئیں گی کہ سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عدت میں جو عورت بیٹھی ہے وہ زینت ترک کر دے گی، سجے گی، سنورے گی نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ تیل نہیں لگا سکتی ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کی حالت کے اعتبار سے عدت کی 3 قسمیں ہیں: طلاق والی عورت کی عدت، حاملہ عورت کی عدت، اور بیوہ کی عدت۔ کہتے ہیں کہ طلاق والی سے مراد وہ عورت ہے جسے شوہر نے طلاق دی ہو۔ طلاق کی عدت جبکہ عورت مدخولہ ہو، یعنی جس سے جمع ہو چکا ہو، یا خلوت واقع ہو چکی ہو، یعنی خلوت صحیحہ، تنہائی ہو چکی ہو، تنہائی ایسی ہوئی کہ وہاں ان کو ہم بستری سے روکنے والی کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو، تو ایسی خلوت کو، ایسی تنہائی کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ طبعی اعتبار سے بھی کوئی روکنے والی چیز نہ ہو ہم بستری سے، شرعی اعتبار سے بھی کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی روکنے والی نہ ہو، جیسے کہ طبعی اعتبار سے کہ بیماری وغیرہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری کی وجہ سے وہ ہم بستری نہیں ہو سکتی ہے، یا شریعت منع کرتی ہے، جیسے حیض کی حالت میں حرام ہے ہم بستری کرنا، تو یہ شریعت کی طرف سے جو ہے وہ مانع ہے۔ تو یہ وہاں پر کوئی روکنے والی چیز موجود نہیں ہے، اور تنہائی میں دونوں چلے گئے مرد اور عورت، تو اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اب اگرچہ ہم بستری نہ بھی ہو، پھر بھی اگر طلاق ہوتی ہے اس کے بعد تو عدت واجب ہوگی، یعنی عدت اس کو گزارنی پڑے گی۔ اور عورت کو حیض آتا ہو، عورت حیض والی ہو اور اسے حمل بھی نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو، تو ایسی عورت کی عدت پورے 3 حیض ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا، جیسے اگر کوئی عورت نابالغ ہے، تو نابالغ لڑکی ہے، عورت تو پھر کیا، نابالغ ہے تو لڑکی کہا جائے گا اس کو، لڑکی ہے نابالغ ہے تو حیض نہیں آتا،
اور ایسی صورت میں اس کو طلاق دے دی گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ نابالغ کا نکاح تو ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نابالغ کے نکاح کے مسائل گزرے۔ نابالغ لڑکی کا نکاح کرا دیا گیا تھا اور شوہر نے اس کو نابالغی کی حالت میں ہی طلاق دے دی، تو اب چونکہ اس کو تو حیض آتا نہیں ہے، تو 3 حیض گزارنے والی عدت اس کے لیے نہیں ہوگی، 3 حیض والی عدت، اب اس کے لیے 3 مہینے وہ عدت ہو جائے گی، اب وہ 3 مہینے گزارے گی۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ عمر والی ہو گئی، 55 سال یا اس سے زیادہ عمر ہو گئی، عام طور پر یہ 55 سال یا اس سے زیادہ کی عمر، اس کو سن ایاز کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پہنچنے کے بعد عورت جو ہے وہ آئسہ ہو جاتی ہے۔ آئسہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے عام طور پر۔ تو اگر یہ اس عمر میں عورت پہنچ چکی تھی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب ظاہر سی بات، اب تو حیض کا معاملہ ہے ہی نہیں، حیض تو بند ہو چکا ہے، تو اب یہاں پر بھی اس کی عدت، عائشہ کی عدت جو سن ایاز کو پہنچ گئی ہے، اس کی عدت اب مہینوں کے ذریعے ہوگی، یعنی 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ حالانکہ عام طور پر مطلقاً جہاں طلاق کی بات آتی ہے تو لوگ یہ بتا دیتے 3 مہینے عدت ہے، 3 مہینے نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہے۔ 3 مہینے کہاں پر ہوں گے؟ جہاں عورت کو حیض نہیں آتا وہاں پر 3 مہینے عدت ہوگی، عورت کو حیض آتا ہو تو 3 حیض ہی عدت ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ 3 حیض میں اور 3 مہینے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ عام طور پر حیض جو ہوگا وہ 3 حیض جو ہوں گے وہ 3 مہینے میں ہی آئیں گے، عام طور پر ریگولر اگر اس کے حیض کا معاملہ ہے تو 3 حیض 3 مہینے میں آئیں گے، اور یہاں پر 3 مہینے بھی عدت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی عورت اس کی طبیعت کی وجہ سے، اس کی طبیعت ایسے واقع ہوئی ہے کہ حیض جو ہے وقت پر نہیں آتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے وقت پر نہیں آ رہا ہے، تو مثال کے طور پر اگر 6 مہینے میں ایک بار حیض آتا ہے تو اس کی عدت پھر 18 مہینے کے بعد پوری ہوگی، یہ ہو سکتا ہے۔ حیض آتا ہے اگرچہ لیٹ آ رہا ہے، ڈیلے، تو حیض کے ذریعے ہی وہ عدت گزارے گی۔ تو اگر 6 مہینے میں ایک بار آ رہا ہے تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ 18 مہینے ہو جائے گی پھر۔ تو مطلقاً یہ کہہ دینا بھی درست نہیں ہے کہ 3 مہینے عدت ہے، نہیں، حیض والی کی عدت حیض کے ذریعے ہی ہوگی، وہ بھی 3 حیض، جب 3 حیض مکمل ہوں گے تب اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ اگر حیض والا مسئلہ بتائیں گے بھی تو سامنے سے وہ جواب بھی دے گا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب 3 مہینے، بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ 3 حیض 3 پیریڈز اس کی عدت ہے، تو وہ سامنے والا کہے گا اس کا مطلب 3 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر 3 مہینے میں 3 حیض آ جاتے ہیں، آ کر مکمل ہو جاتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن جب بتایا جائے گا، حکم جو بتایا جائے گا تو وہ یہی بتایا جائے گا کہ حیض والی عورت کی عدت، طلاق والی جو عدت ہوگی وہ 3 حیض ہی ہے، تاکہ اگر وہ حیض اس کو ڈیلے ہوتا ہے، لیٹ آتا ہے، تاخیر سے آتا ہے، تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہو جائے اور اس کا حکم بھی اس سے معلوم ہو جائے۔ اب یہاں پر تو حیض والی کی عدت بتا دی۔ اب کہتے ہیں کہ عورت اگر حاملہ ہے تو عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل کا مطلب یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر حاملہ کے بارے میں مطلق فرمایا کہ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ اب چاہے یہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، ہر عدت کے اندر یہی حکم ہوگا اگر عورت حاملہ۔ مطلب کیا ہوا کہ جب شوہر نے اس کو طلاق دی اس وقت عورت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، تو ایسی صورت میں وضع حمل یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے 6 مہینے باقی ہو یا 7 مہینے باقی ہو یا 8 مہینے باقی ہو یا 2-3 مہینے ہی کیوں باقی ہو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، اب یہ آگے آئے گا بھی شاید، وہ کہ عورت حاملہ تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ عورت حاملہ تھی اور شوہر کا انتقال آخری مہینہ چل رہا تھا، 9 مہینے ہو چکے تھے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ شوہر کو تختے پر رکھا ہوا ہے، اس کی لاش کو، یعنی انتقال ہو جانے کے بعد تختے پر غسل وغیرہ دینے کے لیے رکھتے ہیں، اس کو ابھی غسل پر، یعنی غسل بھی نہیں دیا گیا ہے، اس کو کفن بھی نہیں پہنایا گیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی، اور ابھی اس کو دفنایا بھی نہیں، ابھی تختے پر رکھا ہوا ہے اس کو۔ اور مان لیجئے کہ اسی وقت اس کا بچہ پیدا ہو گیا، حاملہ تھی پریگننٹ، اسی وقت وضع حمل ہو گیا، وہیں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وہ کیونکہ حاملہ کی جو عدت جو فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر لے، یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے۔ تو قرآن پاک میں تو مطلق ارشاد فرمایا، یعنی چاہے جو ہے کہ 2 مہینے میں پیدا ہو رہا ہو یا 4 مہینے میں یا 1 مہینے میں یا 1 گھنٹے میں پیدا ہو رہا ہو، اس میں کوئی مدت یا کوئی وقت تو نہیں بتایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انتقال کے بعد اگر تھوڑی دیر کے بعد بھی، یہ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدت وہیں پر اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور یہی حکم طلاق کی عدت کا بھی ہے کہ عورت جو حاملہ تھی اور شوہر نے اس کو طلاق دیا، اور اب اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اب دیکھیے حیض والی جو عدت تھی تو وہ تو عام طور پر 3 حیض یعنی 3 مہینے عام طور پر جو عام حالت میں پوری ہو جاتی عدت،
لیکن مان لیجئے کہ طلاق دی اور ابھی 6 مہینے باقی ہیں اس کے وضع حمل کو، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہاں تک اس کی عدت جاری رہے گی۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 مہینے مکمل ہو چکے تھے، 1 ہی مہینہ باقی تھا، تو 1 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو 1 مہینے میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یعنی حاملہ پریگننٹ عورت کی جو عدت ہے وہ مطلقاً وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، یعنی کوئی بھی عدت ہو، ہر عدت میں یہی حکم ہوگا۔ اور وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، جو بات میں نے بیان کی، یعنی وضع حمل بچے کا پیدا ہونا، جب بھی بچہ پیدا ہو، اب کسی بھی وقت میں پیدا ہو، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہو جائے گی۔ شوہر کی موت یا طلاق کے بعد جس وقت بھی بچہ پیدا ہو عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ کے بعد۔ دیکھیے انہوں نے تو 1 منٹ کی بات کی، شوہر مرا اور 1 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو 1 منٹ کے بعد ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب ہے بیوہ کی عدت۔ کہتے ہیں کہ وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جو آیت کریمہ کی روشنی میں نے بیان کیا، یعنی 200 رات کیا کہا، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس میں راتیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت چاہے صغیرہ ہو یعنی نابالغ ہو، یا کبیرہ ہو یعنی بالغ ہو، مدخولہ ہو یعنی جس سے جمع کیا جا چکا ہو، یا غیر مدخولہ ہو جس سے جمع نہیں کیا گیا ہو، مگر اس عدت میں شرط یہ ہے کہ عورت کو حمل نہ ہو، کیونکہ اگر حمل ہوگا تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بیوہ عورت یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس عدت میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی، اتنی عدت اس کو گزارنی ہی پڑے گی۔ ہاں اگر حاملہ ہے تو کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس میں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 دن تک بیٹھنے کے بعد وہ باہر نکل سکتی ہے، یہ غلط مشہور ہے، یہ لال کتاب کا مسئلہ ہے۔ وہ لال کتاب کہا جاتا ہے نا، مطلب عورتوں کی کتاب ہے، کوئی اپنی مخصوصی کوئی کتاب ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب مطلب اس کے حوالے سے باتیں کر دی جاتی ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ عورتوں میں ایسے ہی غلط مشہور ہو گیا ہے۔ تو یہ عدت جو ہے وہ وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور 4 مہینے 10 دن کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مہینے پورے ہوں، 10 دن بھی مکمل ہو جائے، اور 4 مہینے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، اگر 30 کا چاند ہو رہا ہے تو 4 مہینے گن لیے جائیں گے، اور اگر 29 کا ہو رہا ہے تو پھر 130 دن مکمل کرنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں 100 مطلب ایک وہ یہ اگر یہاں مسئلہ اس میں یہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر شوہر کا انتقال پہلی ہی تاریخ کو ہو گیا، یعنی چاند کی پہلی تاریخ، کیونکہ دیکھیں احکام شرعیہ میں چاند کی تاریخ ہی کا اعتبار ہوگا، انگریزی تاریخ کا، شمسی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا، تو یہاں پہ ہم چاند کی تاریخ کو دیکھیں گے۔ تو اگر شوہر کا انتقال مثال کے طور پر مہینے کی پہلی ہی تاریخ کو ہو گیا تو پھر وہ 4 مہینے 29 کے ہوں تو بھی 4 مان لیے جائیں گے، بیچ میں اگر 2 مہینے 29 کے 2 مہینے 30 کے ہوئے تو پھر وہ 4 مہینے مان لیے جائیں گے، اس کے بعد 10 دن اور گزار لے تو یہ 4 مہینے 10 دن ہو جائیں گے۔ لیکن عام طور پر مطلب ایسا ضروری تو نہیں کہ پہلے ہی چاند کو انتقال ہو بھی سکتا ہے، اگر پہلے ہی چاند کو انتقال ہوا تو اس طرح وہ کر سکتے ہیں کہ 29 کے مہینے کو بھی پورا مہینہ مان لیا جائے گا، لیکن اگر دوسری کسی تاریخ کو، 5ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو، تو پھر 130 دن پورے کرنے پڑیں گے، یعنی 4 مہینے کے 120 دن ہوئے اور 10 دن اس میں ایک اور ایڈ کریں گے تو کتنے دن ہو گئے؟ 130 دن پھر اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ عدت کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد سوگ کا بیان۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے غم منانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ یہ عدت میں بیٹھنا بھی اس کے لیے ایک قسم کا سوگ ہی ہے، عام حالات میں یا دوسرے لوگوں کے لیے، اور بیوی کے علاوہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کے لیے تو وہ عدت جب تک ہے یعنی 4 مہینے 10 دن تک ہے، وہ اس کے لیے سوگ ہی کے دن ہے وہ پوری عدت۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے 3 دن تک ہی سوگ ہوتا ہے، یعنی 3 دن تک ہی وہ غم منانا ہوتا ہے۔ اس میں وہ کھانا نہیں بناتے ہیں، دوسری جگہ سے کھانا آتا ہے، اور کاروبار وغیرہ بھی بند رکھا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں صرف 3 دن تک ہو سکتی ہے، 3 دن کے بعد جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں شوہر ہے، شوہر کا اگر انتقال ہوا ہے تو بیوی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ سوگ کا معنی یہ ہے کہ زینت کو ترک کر دے، سجنا صبرنا وہ بند کر دے گی، اور سوگ اس پر ہے جو عاقلہ بالغہ مسلمان ہو اور موت یا طلاق بائن کی عدت ہو۔ نابالغہ اور مجنونہ اور کافرہ پر سوگ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر عدت کے دوران نابالغہ بالغہ ہو گئی، مجنونہ کا جنون جاتا رہا اور کافرہ مسلمان ہو گئی تو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں وہ سوگ کرے گی،
ٹھیک ہے، یعنی نابالغہ ہونے کی وجہ سے سوگ واجب نہیں تھا، کافرہ ہونے کی وجہ سے سوگ نہیں تھا، لیکن اب وہ بیچ میں ہی عدت کے بیچ میں ہی بالغہ ہو گئی، یا عدت کے بیچ میں ہی اس کا جنون دور ہو گیا، جنون کی کیفیت، پاگل پن کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب جو باقی کے دن بچے، مثال کے طور پر 2 مہینے گزرے تھے، تو اب جو باقی کے دن بچے ہیں، یعنی باقی کے اور 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 10 دن جو ہیں اس کو وہ سوگ میں گزارے گی، یعنی اس میں وہ سوگ کرے گی۔ بہرحال یہاں پر جو ہے ابھی کچھ احکام سوگ کے تعلق سے باقی چند ضروری احکام اس کو بیان کریں گے۔ اور طلاق ہو جاتی ہے، عام طور پر جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر بچے ہوں تو بچوں کی پرورش کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچوں کی پرورش کون کرے گا، ماں کرے گی یا باپ کرے گا؟ اگر ماں پرورش کرتی ہے تو اس کا خرچہ کس کے اوپر ہوگا، باپ کے اوپر ہوگا یا ماں پر ہوگا؟ یعنی وہ جب تک وہ چھوٹا ہے، جب تک وہ خود کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ کتنی عمر تک بچہ ماں کے پاس رہے گا اور کتنی عمر تک بچہ باپ کے پاس رہے گا، یعنی ماں کے پاس رہنے کے بعد پھر کب وہ باپ کے پاس آ جائے گا؟ اور لڑکا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، لڑکی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے احکام ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔